بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہیں اور سیاست میں ایک بھونچال آ گیا ہے۔ فواد چودھری پی ٹی آئی چھوڑ گئے، اسد عمر بھی چھوڑ گئے اور جناب تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگتی کیسے ہے، آج تک کتنی جماعتوں پر پابندی لگ چکی ہے اور اس کے مراحل کیا ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہے۔ خدیجہ شاہ جو کہ ایک معروف ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں اور ایکس آرمی چیف جنرل آصف نواز صاحب کی نواسی بھی ہیں، ان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ شناخت پریڈ کیا ہوتی ہے، یہ اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور کل نیب میں پیش ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ، اور جناب ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے اور ایک سوال عمران خان نے کیا نیب پر، وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس سوال سے میں اتفاق کرتا ہوں، اس سوال پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، ایسا کیوں ہوا ہے، یہ ہونے کیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بھائی الحمدللہ 100 بچوں کو، یتیم بچوں کو ہم نے بھیجنا تھا اسکول اور وہ ارینجمنٹ ہو گیا۔ شیخ صاحب میں بہت ممنون ہوں، بس آپ نے مجھے منع کیا ہوا ہے نام لینے سے، لیکن میں جو ہے نا بہت ہی ممنون ہوں۔ میں دعا اپنا جھولیاں اٹھا کے ان بچوں سے دعائیں منگواؤں گا انشاءاللہ آپ کے لیے۔ انہوں نے پورا کر دیا ہے یہ سارا کچھ، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور دوستوں نے بھی ساتھ ہمارے تعاون کیا اور اب اور 100 بچے لائن میں لگ گئے ہیں۔ اللہ آپ نے کام نہیں رکنے دیتا بھائی، معاملات بہت امپارٹنٹ ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی چھوڑ گئے، ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تو ہوں گے کہ لے چلا جان میری چھوڑ کے جانا تیرا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا۔ اچھا چلیں آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں جناب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مائی ارلیئر اسٹیٹمنٹ ویئر آئی unequivocally condemned 9th May incidents, I have decided to take a break from politics. چلو جی، therefore I have resigned from party position and parting ways from عمران خان۔ یہ پہلا بندہ ہے جس نے، بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ٹویٹس بھی کیے، کہتے ہیں میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں۔ پہلے میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی میں بھرپور مذمت کر چکا ہوں، سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں اور ساتھ میں عمران خان سے اپنے راستے الگ کر رہا ہوں، ٹھیک اچھا۔ اور ان کی مسز ہبہ فواد چودھری نے اسی ٹویٹ کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ آخر کار سفر اختتام کو پہنچا۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ چند روز پہلے ہمارے ایک محترم صحافی ہیں وجاہت کاظمی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ hearing that a big wicket of PTI can fall, a senior member of PTI who was released last night on orders of the court can announce quitting the party soon۔ انہیں اور فواد چودھری کی طرف اشارہ تھا کیونکہ لاسٹ نائٹ وہی رہا ہوئے تھے، تو ہبہ فواد چودھری نے ان کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ ڈونٹ اسپریڈ فیک نیوز، یو بیٹر ناٹ، ٹھیک ہے، اس طرح سے جھاڑ پلائی تھی۔ اب انہی نے آج اسی ٹویٹ کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی۔ اب تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب، وہ بھی آپ کو معلوم ہے، انہوں نے کہا میں تمام پارٹی عہدوں سے، سیکرٹری جنرل سے بھی اور کور کمیٹی سے بھی ریزائن کرتا ہوں، فی الحال پارٹی میں ہوں۔ اور فی الحال وہ کتنا پارٹی میں ہیں نہ، وہ جائیں گے زمان پارک، اور وہ کورٹ میں آلریڈی لکھ کے دے چکے ہیں کہ کسی قسم کے میں اب احتجاج میں تو شریک ہوں گا نہیں۔ فواد چودھری بھی لکھ کے دے آئے ہیں اور نہ انہوں نے جانا ہے زمان پارک عمران خان کے بلانے پر، نہ ہی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو یہ تو گنگلوں والی مٹی جاڑنے والی بات ہے نا کہ پارٹی کے میں ساتھ ہوں، ٹھیک اچھا چلیں چھوڑیے، آ جائیں جناب تحریک انصاف پر پابندی۔ اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصل ووڈا صاحب نے ملاقات کی تھی فواد چودھری سے کو آج کل میں، تو انہوں نے ان کو قائل کیا، تو دیکھتے ہیں جناب اور بھی اب کس کس کے بارے میں کہیں۔ یہ ایک عام سی خبر بن گئی ہے کہ تحریک انصاف کو کس طریقے سے چھوڑ رہے ہیں، کشتی سے باہر آ رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں۔
یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے ایک ریت کا گھروندا نہیں ٹوٹ جاتا، ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طریقے کی بڑے بہادر لوگ ہیں بھائی تحریک انصاف میں تو حیران ہوں کہ جہاں پر پوری اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف، پوری عدلیہ بھی خلاف، نون لیگ سے ایک بندہ نہیں گیا، پیپلز پارٹی سے نہیں گیا۔ اب میں تو حیران ہوں، ان کے تو اس طرح سے جیسے خزاں میں پتے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں نا، یہ تو اس سے بھی تیز کام ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی لگ رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی کا سوچا جا رہا ہے، پابندی زیر غور ہے۔ اس سے پہلے غالباً وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم سے بھی، باقی جماعتوں سے بھی، اتحادی جماعتوں سے بھی مذاکرات کریں گے، ان سے بھی رائے لیں گے، مشورہ لیں گے، اور اس کو پارلیمان میں بھی لے کے جائیں گے۔ اب آ جائیں کہ کسی جماعت پر پابندی لگتی کیسے ہے، اور پھر اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ بھی سکتی ہے یا نہیں، یا یہ ویسے ہی ایسے ڈرانے کا کوئی چکر ہے۔ خیر، اب بات یہ ہے، میں اپنا تجزیہ بھی اس پہ دوں گا۔ تحریک انصاف پر پابندی سے پہلے پابندی کیسے لگتی ہے بھائی؟ اگر کسی جماعت کے بارے میں یہ رپورٹس ہوں ثبوتوں کے ساتھ کہ بھائی یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، یہ ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف اس نے غیر قانونی کام کیے ہیں، یہ دہشت گردی کی ہے، کوئی غیر قانونی توڑ پھوڑ کی ہے اس طریقے سے، اور اس کے بعد جناب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ حکومت منگواتی ہے اداروں سے، ایجنسیوں سے، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ثبوت، کہ جی ثبوت دیں۔ وہ ثبوت پہلے ہی کور کمانڈر کانفرنس میں کہا جا چکا ہے کہ ہمارے پاس تو irrefutable ایویڈنس ہیں اس بات کے کہ یہاں اچھا، باقی آڈیو ویڈیوز نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ باقی جو بندہ بھی پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ساری پلاننگ ہی زمان پارک میں ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے اب ثبوتوں کے اس کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ اچھا چلیں آ جاتے ہیں، ثبوت مانگیں، اور پھر اس ثبوت مانگنے کے بعد کابینہ میں آتے ہیں وہ ثبوت، کابینہ دیتی ہے اس کا فیصلہ، کابینہ اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ جی یہ جماعت چونکہ دہشت گردی میں، دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، اسٹیٹ کے خلاف ایکشن کرنے میں ملوث ہے، ثبوت بڑے ایویڈنس بہت زیادہ تگڑا ہے، اس وجہ سے اس پر پابندی لگائی جائے۔ وزارت داخلہ اس پابندی کا نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن یا وہ پابندی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جاتی ہے۔ آج بھی علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایک دن میں اڑا کے رکھ دے گی اگر تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا گیا۔ ان کا ماضی کا ایکسپیرینس تو یہی بتاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ ایسے اڑا کے رکھنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایویڈنس بھی تو دیکھتی ہے۔ اگر ایویڈنس اتنا، یہ ایک اور بات ہے کہ آنکھیں بند کر کے اسی طریقے سے اب اگر کوئی بینچ بنا تو پھر یہ بھی پھڈا کھڑا ہوگا کہ بھائی یہ بینچ تو اب صرف چیف جسٹس بنا نہیں سکتے، اس میں تو پھر یا تو فل کورٹ ہو، اور اتنی بڑی بات ہے تو پھر فل کورٹ ہونا چاہیے۔ پھر معاملات یہ بھی ہیں، اس میں ایویڈنس بھی آئیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، اور یہ جو چڑیاں پرندے اڑنے لگے ہیں نا، کچھ ان کو بھی تو اسی طرح کا کوئی مشک ششک ملا ہے نا، ایسے تو نہیں ہوا۔ اچھا خیر، وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن بھی اس میں کوئی رول ادا کرتا ہے؟ تو اگر وہ پابندی لگ جائے یا اگر وہ نوٹس جاری ہو جائے وزارت داخلہ کا، تو پھر جو اس پارٹی کے، جس پارٹی کے اگینسٹ بھی ہو یہ نوٹس، تو اس پارٹی کے جو پارلیمنٹ کے اندر ممبر ہوتے ہیں نا، تو الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ پابندی لگتی ہے تو پھر راجہ ریاض سمیت وہ 20-22 بندے وہ بھی فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ بھلے وہ الگ سے انہوں نے ایک اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی دھڑا، سارا کچھ الگ کیا ہوا ہے، لیکن بات تو یہ بھی ہے نا، پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس پر پابندی لگی۔ پاکستان میں کوئی تقریباً 2 جماعتوں پہ پابندی لگی۔ ایک پاکستان کمیونسٹ پارٹی تھی جن پر راولپنڈی سازش کا، یہ لیاقت علی خان کے خلاف سازش، اس کا الزام لگا تھا اور اس پر پابندی لگ گئی تھی، اور 2 دفعہ پابندی جو ہے نا
عوامی نیشنل پارٹی، اس وقت وہ نیپ ہوتی تھی، NAP نیشنل عوامی پارٹی، ایک دفعہ 1971 میں اور پھر 1975 میں ایک دفعہ یحییٰ خان نے لگائی تھی، پھر اس کے بعد ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے لگائی تھی، اور یہ حیات شیرپاؤ صاحب یہ وہاں تقریر کر رہے، پیپلز پارٹی کے بہت بڑے رہنما تھے، تو وہاں تقریر کر رہے تھے۔ پشاور میں ایک یونیورسٹی میں ایک دھماکہ ہوا تھا، تو وہ اس نیب پر جو ہے نا نیشنل عوامی پارٹی پر الزام لگا تھا، پھر اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں معاملہ آیا، پھر سپریم کورٹ کے بینچ کو متنازع قرار دیا تھا نیب نے، اور کہا تھا اپنا عدم اعتماد ظاہر کیا تھا، اور انہوں نے کہا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سپریم کورٹ نے ان کو بھی اس کی توثیق کر دی، جب وہ آئے نہیں ہیں تو انہوں نے توثیق کر دی تھی، تو یہ پابندی لگی تھی 2 مرتبہ۔ آ جائیں کہ اب ہوتا کیا ہے، میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے بہت مشکل ہے اس طرح کی پابندی، یا پھر یہ جب ساری چڑیاں اور پرندے اڑ رہے ہیں جناب ساروں کو نکال کے، کیونکہ جب کسی جماعت پہ پابندی لگتی ہے تو پھر وہ جو ہوتے ہیں ان کا بھی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اس جماعت میں، تو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے یہ چڑیاں پرندے بھی اڑ رہے ہیں کہ کہیں ہماری سیاست بھی دفن نہ ہو جائے، کیونکہ ایویڈنس بڑا تگڑا ہے۔ اتنا مضبوط ایویڈنس جب عدالت میں آتا ہے تو پھر اتنا بھی آسان نہیں ہوتا عدالت کے لیے کہ اتنے مضبوط ایویڈنس کو اڑا دیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ خدیجہ شاہ جو کہ ایک معروف ڈیزائنر ہیں، ڈریس ڈیزائنر، اچھا یار میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہ ایک مشہور برانڈ ہے ایلان نامی، ان کی یہ مالکن ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ساتھ وہ پڑھ کر میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ برطانوی شاہی جوڑا آیا تھا نا پاکستان، عمران خان کے زمانے میں آیا تھا نا غالباً، تو وہ اس وقت جو اس کا جو شہزادی کا ڈریس ڈیزائن کیا تھا انہوں نے کیا تھا، انہوں نے پاکستان میں وہ پہنا بھی تھا وہ ڈریس، تو یہ مشہور ڈریس ڈیزائنر ہیں، اور ایکس آرمی چیف، مرحوم آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ، ان کی نواسی بھی ہیں۔ سلمان شاہ صاحب کی، ڈاکٹر سلمان شاہ جو کہ مشیر خزانہ رہے مختلف ادوار میں، ان کی بیٹی ہیں، تو وہ گرفتار ہوئیں اور جیل میں ان کو۔ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ ایسے لوگ جو پڑھے لکھے، یہ ایسے گھرانوں کے لوگ، آپ کسی کو بھی سپورٹ کریں آپ کا حق ہے، چاہے آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، زرداری صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ، PPP، کسی مولانا صاحب، کسی بھی سیاسی جماعت کو، وہ تو خیر ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ آتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، یہ جمہوریت میں جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ لیکن ایسے پڑھے لکھے لوگ، نفیس لوگ اس طریقے سے توڑ پھوڑ، یہ خان صاحب کا کمال ہے کہ خان صاحب نے اپنے فالورز کو، یوتھنیوں کو کیا سکھا دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، آپ یقین کریں یہ یوتھنیاں اتنی بری بری گالیاں دیتی ہیں ماں بہن کی، ننگی گالیاں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مرد کو بھی سن کے پریشانی ہوتی ہے، اور ایک باشعور، ایک شریف انسان کو، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ اور شریف خاندان کو، ان کی یہ گالیاں، ایسی ننگی گالیاں دے رہے تھے جیسے کوئی نشہ ہی نہیں دے رہا ہوتا۔ یار یہ خان صاحب کا کمال ہے، ہم نے کبھی بھی یقین کیجئے اس طرح کی کسی پولیٹیکل جماعت کی کہیں بھی خواتین سے اس طرح کی ننگی گالیاں نہیں سنی، اور آپ توڑ پھوڑ کریں، آپ آگ لگوائیں اس طرح سے، مطلب یہ جو کلاس ہے، یہ ڈریس ڈیزائنر ہونا، یہ وہ برگر کلاس، یہ الٹرا ماڈرن کلاس، یہ الٹرا ماڈرن کلاس کو بھی خان صاحب نے دہشت گرد بنا دیا ہے۔ یہ حیرت کی بات تو یہ ہے، اور ادھر سے بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ ایکس آرمی چیف کی نواسی، اب آپ اندازہ تو کیجئے، ایسے لوگ بھی دہشت گرد بن گئے ہیں۔ اب ان کی شناخت پریڈ ہونی ہے، یہ بھی بڑا دلچسپ مرحلہ ہوتا ہے۔ شناخت پریڈ کیا ہوتی ہے؟ شناخت پریڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ملزم ہے نا جس کو آپ جانتے ہیں، مدعی بھی جانتا ہے، گواہان بھی جانتے ہیں، فلاں بندے نے جرم کیا ہے ہمارے سامنے، بس ٹھیک ہے جی فلاں بندے نے کیا ہے، اس کو وہ شناخت پریڈ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بندہ یہی تھا، ہم نے خود دیکھا ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مدعی یا گواہان وہ اس طرح سے نہیں جانتے۔ اب ان خدیجہ شاہ کو ہم عام طور پہ پہلے نہیں جانتے تھے،
ٹھیک ہو گیا نا. دیکھا تھا بعض اوقات ان کا کوئی وہ ڈریس ڈیزائننگ کا یہ سب، یا اگر جانتے بھی تھے تو کچھ میڈیا کے لوگ جانتے تھے یا کوئی پروڈکشن کے لوگ جانتے تھے، یا اس طرح سے لوگ جانتے، عام نہیں جانتے تھے، یا عام کو مدعی ہو گواہان ہو تو وہ اگر دیکھیں تو وہ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. اس صورتحال میں ہوتی ہے شناخت پریڈ، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، جیل میں ہوتی ہے. پھر بہت سارے لوگوں کو یا بہت ساری خواتین کو حلیہ شلیہ کو بدل شدل کے اس طریقے سے، اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو تو وہ اس طریقے سے تو حلیہ شلیہ بدل کے، اور یہ وہ اگر مرد ہوں تو بہت سارے کو 10 12 15 مرد لگائے جاتے ہیں، پگڑیاں شگڑیاں ان کو پہنا کے. تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اب مدعی ہے یا گواہان ہیں، آپ ان کو پہچانو کہ آپ کا ملزم کون ہے. تو وہ وہاں پہ پہچانتے ہیں کہ ہمارا ملزم یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہوتی ہے شناخت پریڈ، اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کی شناخت پریڈ کرائیں اور پھر 30 مئی کو لے آئیں. تو اب ان کو پہچانیں گے. عمران خان نے ایک اہم سوال کیا ہے. کل عمران خان پیش ہوئے تھے نیب میں. نیب نے ان سے بہت سارے سوالات کیے، اور کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے نیب کے کوئی سوالوں کے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیے، نہ تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس تھے. اگلی دفعہ ان کو کہا گیا ہے کہ جب ہم آپ کو بلائیں گے تو پھر آپ نے ڈاکومنٹس بھی لے آنے ہیں، سارے جو بھی ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے وہ سارا سب کچھ لے آنا ہے. سوالات ان کو کچھ دیے گئے، ان کے بھائی جواب بھی دینے ہیں. ایک سوال عمران خان نے نیب سے کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بھائی آپ مجھ سے تو پوچھ رہے ہیں. اچھا، عمران خان نے ان پہ شہزاد اکبر پہ اور فروغ نسیم پہ ڈال دیا ہے کہ جی میں تو وہ ویسے ہی ان کا جو عادی مجرم ہے، جس طریقے سے وہ عادت ہے ان کی، اور جس طریقے سے وہ کرتے ہیں. قاضی فیض عیسیٰ کا پٹھا مشورہ مجھے فلاں نے دیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ میری غلطی ہو گئی تھی. اس کا مشورہ مجھے فلاں نے دیا، یہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ بھی تو پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جناب، اب بھی کہا ہے کہ شہزاد اکبر نے اور فروغ نسیم نے دیا ہے مجھے مشورہ، اور ان کے کہنے پہ بس وہ لفافہ آیا اور کیبنٹ میں، اور مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ ڈیل ہے کیا، اور مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ NCA نے، برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، ان کی ملک ریاض کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا کچھ مجھے تو اس ڈیل کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو لفافہ آیا اور مجھے کہا کہ بس اس کی منظوری دینی، اور یہ جیسے آپ تو بالکل کاکے ہیں دودھ پیتے نا، وزیر اعظم پاکستان تھے آپ اس وقت، اور آپ نے وہ لفافہ منظور کروا دیا. اور وہ لفافہ 60 ارب روپے تھا جو ملک ریاض کی کرپشن پکڑ کے دی، اور آپ نے ملک ریاض کے فنڈ میں ہی ڈلوا دیا. لیکن ایک سوال عمران خان نے جو کیا وہ بڑا امپارٹنٹ سوال ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھ سے تو پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں، لیکن جس کے بارے میں ہے آپ نے ابھی تک ملک ریاض کو کیوں نہیں بلایا، ان سے ان سوالوں کا جواب کیوں نہیں لیا. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ریلیونٹ سوال ہے، بہت جائز سوال ہے. حالت تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت کا وزیر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے پراپرٹی ٹائکون، اس ٹائکون کا پورا بایو ڈیٹا، اس ٹائکون کے پورا وہ برطانیہ سے کیسے اس کا پیسہ پکڑا گیا، پیسہ آیا کیسے، پیسہ اس کے فنڈ میں ڈالا، ٹائکون کی پوری سر سے لے کر پیر تک سارا تعارف ہو جاتا ہے. صرف اس کے نام لینے کی ہمت نہیں ہوتی، وہاں پر جلتے ہیں. آپ نے سنا کسی سے کوئی کہہ رہا ہو کہ ملک ریاض کی کرپشن پکڑی گئی تھی، ملک ریاض نے جو لوٹا تھا پاکستان کو، وہ یہ تو صرف ایک برطانیہ اور ایک کیس ہے. پتہ نہیں اور کہاں کہاں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، پتہ نہیں کہاں کہاں، مڈل ایسٹ، کہاں کہاں گیا ہے پیسہ، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا. فیصل ووڈا صاحب کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کے اس سوال سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا بھائی، ان سے کیوں؟ کیا کوئی اتحادی جماعت ہے جو ان کو بچا رہی ہے؟ کوئی ہے نا، کوئی اس طرح سے آپ اپنے ان کے درمیان ہے کوئی بندے جو ان کو بچا رہے ہیں. تو بہت سارے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ان کو بچا رہے ہیں. بھائی چیف جسٹس صاحب ذرا ہمت کر لیں نا. وہ کہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ، یہ 60 ارب کی جو بات ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے ملک ریاض کی، آؤ جی ملک ریاض صاحب ذرا کٹہرے میں آؤ نا، آپ نے لوٹا کیوں ہے پیسہ؟ ہے اتنی ہمت؟ یہاں جس نظام انصاف پہ ٹرک چڑھتے ہوں اتنا ادھر یہ ہمت نہیں ہوتی. ادھر جو ہے نا کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صرف اور صرف سیاستدانوں کے لیے شیر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد فیصل ووڈا صاحب کہتے ہیں کہ اس ساری 190 ملین والی کرپشن کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ جنرل فیض ہے. اب یہ فردر اس نے ڈیٹیل بتانی ہے کہ جو کس طرح سے ہیں. ظاہر ہے 190 ملین تو ادھر جمع ہوئے. تو اب یہ ویسے پکی بات ہے کہ جب پنکی پیرنی، گوگی کو اور عمران خان کو ملک ریاض کی طرف سے اتنے تحفے ملے،
458 کنال زمین اور یہ زمین اور وہاں زمین، اور ادھر گوگی کو مل گئی بنی گالا میں 200 کنال، اور پتہ نہیں پنکی کو اور کیا، ہیروں کے ہار، اور 5 قرات اور 4 قرات، اور یہ سارے ملتے رہے، تو جنرل فیض کو کچھ نہیں ملا ہوگا، بہت کچھ ملا ہے بھائی۔ اسی وجہ سے آ جائیں بھائی، جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو گئے اور سیاست میں ان کا دفتر پھر کھل گیا ہے ماڈل ٹاؤن لاہور والا، اور وہ کہتے ہیں میرا پہلے بھی پرانا یہی دفتر، اور جہاز بھی اڑان بھرنے کے لیے ریڈی ہے۔ اور وہ جب وہ پہلے ان کا دفتر کھلا تھا ماڈل ٹاؤن، اور پھر جہاز نے اڑان بھری تھی جنوبی پنجاب سے، سارے تیتر بٹیر جمع کر کے لے آئے تھے، اور پھر اس کے آزادوں کو انہوں نے شامل کروایا تھا پی ٹی آئی میں، اور پھر وہ جناب اس کے بعد ان کی اکثریت بنی تھی، نون لیگ کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تھا۔ تو آج وہ پھر میں تو حیران نہیں ہوں، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے مکافات عمل تو چل رہا ہے، لیکن جو مکافات عمل کی سیکوینس ہے اس پہ ضرور حیران ہوں، کیسی پیاری سیکوینس ہے، جو جیسے جیسے ہوتا رہا پہلے 2017 میں وہی مکافات عمل ہوتا گیا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کے ہو رہا ہے۔ تو آپ جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہ یہ جو پنچھی اڑ رہے ہیں نا پی ٹی آئی سے، وہ انہوں نے کہا جی آپ ادھر آ جائیں، ان کے بڑے پرانے دوست ہیں بہت سارے، اور کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے یا ان کی نئی پارٹی بن رہی ہے۔ میں نے بھی پوچھا ہے جہانگیر ترین صاحب سے، ابھی جواب نہیں آیا، جب آیا تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔